بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا گھر میں ایک ہی شخص پر قربانی کرنا واجب ہے یا ایک ہی قربانی سب کی طرف سے ہو جائے گی؟ قربانی کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ یہ سب باتیں میں آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ قربانی کے ایام ہمارے بالکل قریب ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی واجب ہونے کا نصاب کیا ہے؟ ہمارے اوپر قرض ہے تو کیا ہم قربانی کریں گی یا نہیں؟ خواتین جن کے پاس زیورات ہیں ان پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ کتنا زیور ہو تو قربانی اس پر واجب ہوگی، کتنی رقم ہو تو قربانی ان پر واجب ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صادقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن آدمی کا کوئی عمل اللہ عز و جل کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور خون کے ساتھ آئے گا۔ محترم ناظرین، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو، یعنی قربانی کا یہ عمل قیامت کے دن ہماری سواری ہوگا۔ قربانی اس بالغ مرد عورت پر واجب ہے جو مقیم ہو، مالک نصاب ہو۔ جو صاحب نصاب نہیں اس پر قربانی کرنا واجب نہیں۔ قربانی کا نصاب جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے، اتنا اس کے پاس مال موجود ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی میں حاجت اصلاحیہ کے علاوہ ہر چیز داخل ہو سکتی ہے۔ زکوٰۃ اور قربانی میں دوسرا فرق یہ بھی ہے، زکوٰۃ کا پر سال گزرنا شرط ہے، جبکہ قربانی کے نصاب میں سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر قربانی کے ایام میں کوئی شخص مالک نصاب ہو اور اس پر قربانی کرنا واجب ہو جائے، اور اس پر خواتین بھی یہ سوال کرتی ہیں اور بحث کرتی ہیں کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت ہے اس میں یہ شرط پائی جانے کہ وہ مالک نصاب بھی ہے اور مقیم بھی ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر گھر میں ایک ہی شخص پر قربانی کرنا واجب ہے، اور کیا ایک ہی کی طرف سے قربانی کرنے سے سب کی طرف سے تمام کا واجب ادا ہو جائے گا؟ تو ایسا بالکل نہیں۔ جتنے بھی گھر کے افراد ہیں اگر وہ مالک نصاب ہیں تو ان تمام پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر ایک کی طرف سے قربانی کی گئی تو وہ ایک ہی طرف سے ہی ہوگی، سب کی طرف سے ادا نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ کہ قرض دار پر قربانی کرنا واجب ہے یا نہیں؟ تو محترم ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ جو اس کے اوپر قرض ہے وہ کاؤنٹ کریں، اور کتنا قرض ہے جو اس کے پاس مال ہے اس کی بھی کاؤنٹنگ کریں، پھر وہ مائنس کریں جو اس کے اوپر قرض ہے، بعد میں پھر بھی نصاب کے برابر جو رقم بچتی ہے، اتنا مال اس کے پاس موجود ہے، وہ مالک نصاب بن جاتا ہے، تو ایسے شخص پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ قرض دار پر قربانی اس صورت میں واجب نہیں کہ جس کے اوپر اتنا قرض ہو، اگر اس مال سے اتنا نکال دیتا ہے، تو پھر جو مال اس کے پاس ہے اتنا نہیں بچتا جو نصاب کو پہنچ جائے، ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن جو قرض دار ایسے ہیں کہ قربانی کے لیے نصاب نہیں بچتا ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں، یعنی کہ قرض مائنس کر لیں، اگر اس کے پاس مال بچتا ہو تو قربانی کرنا واجب ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی علیک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔